آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے تبادلہ خیال۔ بل گیٹس پولیو مہم کی حمایت اور مناسب رسائی کرنے پر پاک فوج کے معترف۔ ہیلی کاپٹر حادثہ، منفی مہم چلانے والا کوئی نہیں بچے گا، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان کی تعداد 6 ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری، آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل، تمام اکاؤنٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ پاک فوج کے خلاف منفی مہم چلانے والے گمراہی کا شکار، 13 اگست کو قانون توڑا تو 25 مئی سے برا حشر ہوگا، ریفرنس دائر ہونے کی دیر ہے، پی ٹی آئی چیئرمین نااہل ہو جائیں گے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ پی ٹی آئی کا 13 اگست جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا فیصلہ، اب اسلام آباد کے بجائے لاہور میں پاور شو کیا جائے گا، ہاکی گراؤنڈ میں اجتماع ہوگا، عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے۔ پاک فوج میں اہم تقرریاں اور تبادلے، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا بہاولپور کور میں ٹرانسفر، لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات پشاور کے کور کمانڈر تعینات، لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکریٹری لگا دیا گیا۔ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ انجام کو پہنچ گیا، عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی افغان صوبے پکتیکا میں مارا گیا، 3 ساتھی بھی بارودی سرنگ دھماکے میں ہلاک ہوئے، کالعدم ٹی ٹی پی نے تصدیق کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کا دن، آج ملک بھر میں عاشورہ کے جلوس نکالے جائیں گے، شام غریبہ کی مجالس بھی برپا ہوں گی، لاہور میں نثار حویلی سے شبیہ ذوالجناح برآمد۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات، جلوسوں کے روٹ پر موبائل سروس معطل، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری۔ اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا۔